الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جسے آپ ماہ ربیع الاول شریف میں اگر کر لیں تو اللہ پاک راتوں رات آپ کو ارب پتی بنا دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس میں کوئی بھی انسان محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہو تو فوراً سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ 12 ربیع الاول شریف تک جتنا بھی درود پاک ہو، کسی بھی نیت کے ساتھ 12 دن لگاتار کوئی اگر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے یا جتنا ہو سکے، کسی بھی نیت سے کسی بھی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اگر عمل کرے درود پاک کا، اور 12 ربیع الاول شریف کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کر دے اور پھر آپ کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس بندے کی وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے آخری نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ من صلی علیہ میعات کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من نفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ یعنی جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں، سعادتوں، رحمتوں اور رب کی کریم نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ آج ماہ ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہے۔ آج کے دن آپ کو ایک ایسا عمل بتایا جائے گا، اگر آپ اس عمل کو کر لیں اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے گا، اور آپ یہ عمل اگر کر لیں تو اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں آپ یہ عمل کریں گے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یقیناً اللہ پاک کے آخری نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، نہ کوئی رات شب برات یعنی چھٹکارے کی رات ہوتی، بلکہ کونوں مکان کی تمام تر رونق اور شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے، کیونکہ مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت بروز پیر 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ یہی وجہ ہے اس دن عاشقان رسول اپنی حیثیت کے مطابق محافل میلاد سجاتے اور اللہ کریم کی رحمتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اس محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ شریف میں ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مولد نبی یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ میں ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا اچانک اس محفل سے کچھ انوار بلند ہوئے ہیں۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا وہ رحمت الہی اور ان کے فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سنا جشن عید میلاد النبی کی محفل میں رب کریم کی رحمتیں اترتی ہیں، انوار الہی چھما چھم برستے ہیں، رحمت کے فرشتے میلاد شریف کی محفلوں میں شریک ہوتے اور میلاد منانے والوں کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میلاد شریف منانے والوں سے رب کریم خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارش بھی فرماتا ہے۔ یقیناً میلاد شریف منانا، ماہ میلاد میں اپنے گھروں، گلی محلوں بلکہ اپنی گاڑیوں کو مدنی پرچموں، جگمگاتے بلبوں، رنگ برنگی لائٹوں سے سجانا، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی نیک اعمال درود پاک کی کثرت کرنا، میلاد شریف کی محافل سجانا اور ان میں شرکت کرنا اجر و ثواب کا سبب اور مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ ربیع الاول شریف بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔
اس مہینے میں خود بھی برکتیں حاصل کریں اور اپنے بچوں کو دن میں کم از کم کچھ وقت نکال کر ان کو بٹھا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت طیبہ، آپ کے فضائل و برکات اور آپ کے واقعات کا ذکر خیر کیا کریں، کیونکہ کثرت سے ذکر حبیب کرنا بھی بہت زیادہ حصول کا باعث ہوتا ہے۔ تو یوں تو ہم سارا سال ہی آقا کریم کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے بول چال کردار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اس کا مقدس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نوافل پڑھیں، جیسے کہ ربیع الاول کی پہلی رات نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور سلام کے بعد کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، یا یہ والا درود اگر نوافل آپ یکم ربیع الاول کو نہ کر سکیں تو آپ کسی بھی ربیع الاول شریف کے دن یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے، چلتے پھرتے آپ امیر ہو جائیں، اتنا مبارک وظیفہ آپ کو پیش کیا جائے، اتنی برکتوں والا، اتنی سعادتوں والا یہ مہینہ ہے، تو اس کا وظیفہ بھی برکتوں اور سعادتوں والا ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، دن کے کسی بھی حصے میں پاک صاف ہو جائیں اور نیت کر لیں، جس بھی خواہش ہے، جو کوئی بھی حاجت ہے، رزق کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو رزق کے لیے کریں، کتنا آپ کو پیسہ چاہیے، لاکھوں چاہیے، کروڑوں چاہیے، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، ارب پتی بننا چاہتے ہیں تو نیت کر لیجئے، نیت سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اب نیت آپ نے کر لی اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 11 بار درود پاک۔ اب درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگتا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے یا رزاق یہ آپ نے 100 دانے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دانے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 دانے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے پڑھنے ہیں۔ یہ تینوں عمل ہو گئے، پہلے سبحان اللہ، پھر یا رزاق اور پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آخر میں پھر سے آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اور جیسے جیسے میں وظیفہ بتا رہی ہوں آپ نوٹ کرتے جائیں، کاپی پر، اپنے موبائل میں یا کہیں پر بھی سیو کر لیں، اور اس کے بعد آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہر عمل جو بھی شروع کریں اس سے پہلے 3 بار بسم اللہ شریف مکمل ضرور پڑھ لیں، اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے 3 بار بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھ لیں، اور پھر عمل ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جب وظیفہ ختم ہوگا اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا، اور جس کے لیے وہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے کبھی بھی رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے ہر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ بہت ہی پر اثر وظیفہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، ضرور کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں جلدی سے کمنٹ باکس میں میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔